شروع کرتے ہیں سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی جو آپ کا چیپٹر ہے، اس کے جو رائٹر ہیں میر امن، ان کے بارے میں مطالعہ۔ 1750 سے لے کر 1837 تک ان کا زمانہ رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے، ادیب سے مطلب ہے ساہتیہ کاروں نے اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ تلاش معاش مطلب معاش کی تلاش، یعنی روپے پیسے یا مطلب روزگار کی تلاش کے لیے شہروں کا رخ کیا، مطلب شہروں کی اور چل پڑے۔ میر امن نے بھی دلی چھوڑی، کولکتہ یا کلکتہ جسے کہتے ہیں پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے، یعنی وہاں نوکری کرنے لگے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلبہ کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 عیسوی میں مکمل ہوا، یعنی پورا ہوا، لیکن 1804 عیسوی میں شائع ہوا، مطلب پبلش ہوا یا چھپا۔ اسی سال میر امن نے گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے۔ باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور 5واں خواجہ سگ پرست کا قصہ۔ بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق فطری عناصر موجود ہیں، یعنی ہر طرح کے مطلب جو ہے سپر نیچرل، نیچرل، ہر طرح کے جو ہے عناصر سے مطلب وہی عنصر، یعنی اصلی حصے موجود ہیں، جیسے دیو، پری، بلائیں، جادوگر اور عجیب الخلقت جانور۔ اس میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت، تہذیب مطلب سبھیتا، کلچر، معاشرت مطلب سماج کی عکاسی مطلب چترن بھی کی گئی ہیں۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور با محاورہ ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قافیہ بندی مطلب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے لفظوں کا استعمال۔ کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پر لطف بنا دیا ہے۔ مزید مطلب زیادہ یا بڑا، پر لطف مطلب لطف سے بھرا ہوا، یعنی مزے سے بھرا ہوا بنا دیا ہے۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہیں۔ اخلاقی مطلب مورل، جو نیتکتا ہوتی ہے اس کا بھی رنگ ہے، اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی مجمع میں داستان کے طور پر سنائی نہیں جاتی، یعنی ان کو مجمع مطلب بھیڑ میں داستان کے طور پر نہیں سنایا جاتا۔ چلیے شروع کرتے ہیں سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ سرگزشت سے مطلب ہے گزرا ہوا حال، آزاد بخت بادشاہ کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے شاہوں، بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنو۔ کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔ اب یہاں سر بسر سے مطلب ہے شروع سے آخر تک آپ اسے سنیے، میرا جو احوال یا حال ہے اسے بڑا دل لگا کر سنیے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے قبلہ گاہ نے، یعنی بادشاہ خود یہ تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے قبلہ گاہ یعنی میرے قبلہ جیسے، کعبہ جیسے میرے والد نے جب وفات پائی اور میں اس
میں اس تخت پر بیٹھا عین عالم شباب کا تھا، یعنی جب میں والد کے انتقال پر تخت پر بیٹھا، یعنی میں نے بادشاہی پائی، تو میں پوری طرح سے جوانی کے عالم میں تھا، اور سارا یہ ملک روم کا میرے حکم میں تھا، یعنی پورا روم کا ملک جو ہے میرے حکم میں تھا، میری بادشاہت میں تھا۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا، یعنی ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے کوئی سوداگر آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا، یعنی اسباب سے مطلب ہے سامان، یعنی کس کا سامان؟ تجارت کا سامان، یعنی ویاپار کا سامان، بزنس کا سامان بہت سا لے کر وہ آیا۔ خبرداروں نے میرے حضور میں خبر دی، یعنی جو خبر دینے والے تھے انہوں نے مجھے خبر دی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا، یعنی اتنا بڑا کوئی تاجر آج تک کوئی شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا، تب میں نے اس کو طلب کیا یا اسے بلوایا۔ وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے، یعنی میری نظر کے لائق جو تحفے تھے وہ ہر ملک سے لے کر آیا۔ فی الواقع، یعنی حقیقت میں ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی، یعنی ہر اس کی جو چیز تھی وہ بے بہا مطلب بہت قیمتی، بیش قیمتی نظر آئی۔ چنانچہ ایک ڈبیا میں ایک لعل تھا، لعل مطلب ایک پتھر ہے، چمکدار پتھر جس کو روبی بھی کہتے ہیں، تو اس طرح کا ایک پتھر تھا، نہایت خوش رنگ، جس کا بہت ہی خوبصورت رنگ تھا، اور آبدار تھا، مطلب کہ چمکدار تھا، آبدار سے مطلب ہے چمکدار۔ قد و قامت درست، یعنی اس کا جو ہائٹ وغیرہ تھی وہ بہت ہی صحیح تھی، اور وزن میں 5 مسقال کا، یعنی اس وقت جو جیسے آج کل کلو گرام گرامز چلتے ہیں، اس وقت جو تول کے لیے کام میں لیے جاتے ہیں مسقال، تو 5 مسقال کا تھا۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھوں نہ دیکھا، یعنی میں نے کبھی ایسا سلطنت میرے ہاتھ میں تھی، اس کے باوجود بھی میں نے ایسا جواہر، ایسا ہیرا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ کسوں سے سنا تھا، اور نہ ہی کسی سے سنا تھا۔ ایکچولی یہ جو اردو ہے یہ ساؤتھ سائڈ کی ایک طرح سے ٹرانسلیٹڈ اردو ہے، تو اس میں جو ہے کچھ اسی طریقے سے بولا گیا ہے، کسوں نے، یا مطلب اس طرح سے کبھوں نہ دیکھا، کسوں سے نہ سنا، تو اس طرح سے مطلب اس میں یوز کیا گیا لینگویج کا کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے، تو میں نے اس کو پسند کیا۔ سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور سند راہ داری کی لکھ دی، یعنی اپنے ملک میں آنے جانے کی جو ہے اجازت نامہ اس کو، جس کو کہا گیا ہے سند راہ داری، یعنی اس کو آنے جانے کی اجازت نامہ لکھ دیا کہ اس سے ہماری تمام قلمرو میں کوئی مزاحم محصول نہ ہو، یعنی اس سے جو ہے کوئی بھی ہماری سلطنت میں کوئی بھی ہماری قلمرو سے مطلب ہے یہاں سلطنت، کوئی بھی ہماری سلطنت میں اس کو مزاحم، یعنی اس کے لیے کوئی رکاوٹ اس کو حاصل نہ ہو، اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھے، اور جہاں بھی وہ ہماری سلطنت میں جائے اسے آرام سے رکھا جائے۔ وہ تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا، یعنی جب بھی دربار لگتا تو وہ حاضر رہتا تھا، اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا۔ سلطنت کے جو آداب ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، عزت و احترام ہوتا ہے، اس سے وہ اچھی طریقے سے واقف تھا۔ اور تقریر و خوش گوئی، یعنی اس کی جو آواز تھی اور بولنے کا انداز تھا، تقریر کا انداز تھا، خوش گوئی مطلب اچھا بولنے کا طریقہ تھا، اس کی لائق سنتے کے تھی، یعنی سننے کے لائق تھی۔ اور میں اس لعل کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سر دربار دیکھا کرتا، یعنی میں نے ایک طرح سے ایک سسٹم بنا لیا تھا کہ اس کے جو دیا ہوا لعل تھا، یعنی کہ جو ہیرا تھا، اور جو بھی اس کو جو ہے میں روز جواہر خانے سے مطلب اپنے خزانے سے منگوا کر ڈیلی اسے مطلب جو ہے سر دربار یا دربار کے اندر اسے سر عام دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز دیوان عام کیے بیٹھا تھا، یعنی ایک روز دیوان عام لگ رہا تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ عمرہ، ارکان دولت، یعنی جو امیر لوگ تھے، ارکان دولت، دولت مند لوگ تھے، سردار تھے، اپنے اپنے پائے پر کھڑے تھے، سب مطلب اپنے اپنے پیروں پر کھڑے دربار میں حاضر تھے۔ ہر
ملک کے بادشاہوں کے ایلچی یعنی ان کے جو ہے سفیر بھی موجود تھے، مبارکباد کی خاطر جو آئے تھے، وہ سب مبارکباد کی خاطر آئے ہوئے تھے، سب اس جواہر کے پانی کی مبارکباد مجھے دے رہے تھے، وہ بھی سب حاضر تھے، تو وہ سب حاضر تھے۔ اس وقت میں نے موافق کے معمول یعنی معمول کے موافق اس لائل کو منگوایا، جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا، میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا اور فرنگ کے ایلچی کو دیا، اس نے دیکھ کر تبسم کیا اور زمانہ ساجی سے صفت کی، یعنی بڑی چاپلوسی سے یا مکاری سے یا جس کو کہہ سکتے ہیں ہم خوشامدگی سے اس نے صفت کی، مطلب اس کی تعریف کی۔ اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا، یعنی اسی کی طرح سب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، سب نے اس کی عزت افزائی کی، یعنی اس کی تعریف کی، اور دیکھا اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث، یعنی ان کی قبلہ عالم مطلب بادشاہ کی خوش نصیبی، اقبال مطلب خوش نصیبی کے باعث، یعنی اس کی وجہ سے یہ میسر ہوا ہے، یہ حاصل ہوا ہے۔ والا نہ کسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا، یعنی انہوں نے آگے تعریف میں کہا کہ یہ سب بادشاہ کی خوش قسمتی تھی، ورنہ والانا مطلب ورنہ کبھو مطلب کبھی بھی کسی بادشاہ کے آج تک ایسا کوئی رقم بے بہا سے مطلب ہے ایسا بیش قیمتی یا ایسا قیمتی رقم مطلب اس طرح کا جواہر ہاتھ نہیں لگا۔ اس وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر، یعنی اس وقت جو ہے میرے قبلہ گاہ کے زمانے مطلب والد کے زمانے کا جو وزیر تھا کہ مرد دانہ تھا، وہ بڑا ہی دانہ مطلب سمجھدار مرد تھا، یعنی سمجھدار بزرگ آدمی تھا، اسی خدمت پر سرفراز تھا، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا، خدمت میں حاضر تھا، وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا، یعنی وہ وزیر کے عہدے پر تھا، آداب بجا لایا، یعنی اس نے آداب کیا اور التماس کیا یعنی درخواست کی کہ کچھ عرض کیا چاہتا ہوں، یعنی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جاں بخشی ہو، یعنی کہ اگر میری جاں بخش ہو تو میں کچھ اجازت چاہتا ہوں کچھ کہنے۔ میں نے حکم دیا کہ کہہ، وہ بولا قبلہ عالم آپ بادشاہ ہیں، یعنی اے بادشاہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے، مطلب ان سے بہت دوری ہے اس بات کی کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے، یعنی ان سے یہ تعریف کیا جانا پتھر کی اچھا نہیں ہے، ان سے یہ دور رہنے والی بات ہے، اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے، یعنی سنگ مطلب ہوتا ہے پتھر، کہ اگرچہ حالانکہ میں مانتا ہوں کہ یہ رنگ ڈھنگ میں یعنی اس کی خوبصورتی میں لاسانی ہے، یہ سنگ جو ہے یہ پتھر جو ہے وہ لاسانی مطلب بے مثال ہے، لیکن سنگ ہے، لیکن پھر بھی ہے تو آخر سنگ یعنی پتھر ہی ہے، اور اس دم سب ملکوں کے ایلچی دربار میں حاضر ہیں، اس دم سے مطلب ہے اس وقت سب ملکوں کے ایلچی یعنی سفیر دربار میں حاضر ہیں، جب اپنے اپنے شہروں میں جاویں گے البتہ یہ نقل کریں گے، جب یہ اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے تو یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے، وہ کہیں گے آپ کے لیے کہ یہ عجیب بادشاہ ہے، ایک لعل کہیں سے پایا ہے، یعنی ایک ان کو جواہر کیا مل گیا، اسے ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز روبرو منگاتا ہے، مطلب ایسا تحفہ اس کو بنا لیا ہے، اس کو اتنا عزیز بنا لیا ہے کہ ہر روز اس کو اپنے روبرو منگاتا ہے، اور آپ اس کی تعریف کر کر سب کو دکھاتا ہے، خود ہی اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر سب کو دکھاتا ہے۔ بس جو بادشاہ یا راجہ یہ احوال سنے گا، جو بھی راجہ یا بادشاہ آپ کا یہ حال سنے گا، اپنی مجلس میں ہنسے گا، وہ اپنی مجلس مطلب اپنی جو ہے باتوں پر ہنسے گا۔ خداوند ایک ادنا سوداگر نشاپور میں ہے، اس نے آگے بات بتائی کہ ایک ادنا جو سوداگر ہے، چھوٹا سا سوداگر، وہ نشاپور میں ہے، اس نے 12 دانے لعل کے کہ ہر ایک 7 مسکال کا ہے، پٹے میں نصب کر کر کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں، یعنی اس نے کیا کیا ہے، جو نشاپور کا ایک سوداگر ہے اس نے 12 اس طرح کے جو ہے لعل اس طرح کے جو جواہر ہے، اور ہر ایک جو کہ 7 مسکال کا ہے، وزن میں اتنا ہے، کتے کے گلے میں جڑ دیے ہیں،
مطلب نصب کرنے کا مطلب ہے جڑ دینا یا لگا دینا، تو اس نے کتے کے گلے کے پٹے میں لگا دیے ہیں۔ مجھے سنتے ہی غصہ چڑھ آیا، بادشاہ نے بولا مجھے سنتے ہی یہ بات غصہ چڑھ آیا، یعنی غصے میں آ گیا۔ کھسیانے ہو کر فرمایا، یعنی میں کھسیا گیا اور پھر میں نے فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مارو، اس وزیر کو گردن مارو سے مطلب ہے مار ڈالو۔ جلادوں نے دوں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاہا کہ باہر لے جاویں۔ فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی دست بستہ روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ جلاد جو پھانسی لگانے والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، اور جلادوں نے دوں ہی سے مطلب ہے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے جانا چاہا، تو فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی یعنی فرنگ کے بادشاہ کا ایک سفیر جو تھا وہ دست بستہ یعنی کہ ہاتھ باندھ کر روبرو آ کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے پوچھا کہ تیرا کیا مطلب ہے، یعنی بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اس طرح سے بیچ میں آنے کا کیا مطلب ہے، تو اس نے عرض کی کہ امیدوار ہوں کہ تقصیر سے وزیر کی واقف ہوں۔ اب یہاں تقصیر سے مطلب ہے کہ قصور یا غلطی، یعنی میں اس بات کا امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اس وزیر کی غلطی سے واقف کرواؤ۔ میں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اوپر بڑا گناہ کون سا ہے، یعنی جھوٹ سے بڑا گناہ کون سا ہے، خصوصاً بادشاہ کے روبرو اور خاص طور پہ بادشاہ کے سامنے۔ اس نے کہا کہ اس کا دروغ ثابت نہیں ہوا، یعنی اس کا جو جھوٹ تھا وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا، شاید جو کچھ کے عرض کی ہے سچ ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے جو عرض کیا ہے وہ سچ ہو۔ ابھی بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں، اور اگر ابھی وہ بے گناہ ہے تو ایسے میں اس کا قتل کرنا درست مطلب صحیح نہیں ہے۔ اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ ہرگز عقل میں نہیں آتا، یعنی یہ بات بالکل عقل کے موافق نہیں ہے، یعنی یہ بات عقل میں آنے لائق نہیں ہے کہ ایک تاجر کے نفع کے واسطے شہر با شہر اور ملک با ملک خراب ہوتا پھرتا ہے، یعنی ایک جو ہے تاجر جو ہوتا ہے وہ شہر شہر جاتا ہے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، اور جگہ جگہ گھومتا ہے اور کوڑی جمع کرتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتا ہے 12 دانے لعل کے، اور اس کے پاس 12 دانے ایسے جو ہیرے ہیں جو وزن میں 7 مسکال کے ہوں، کتے کے پٹے میں لگا دے۔ اس نے کہا مطلب بادشاہ نے یہ بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یا ایسا مطلب عقل سے باہر کی بات ہے کہ اگر ایسا کوئی تاجر جو ہے اس طرح کے جو ہے ہیرے جواہرات کسی کتے کے گلے کے پٹے میں جڑ دے۔ اس نے کہا خدا کی قدرت سے تعجب نہیں، یعنی خدا کی قدرت تو خدا کی قدرت ہے، ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو، شاید کہ باشد یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو، ہے نا۔ ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، یعنی ایسے جو تحفے ہوتے ہیں وہ اکثر سوداگروں کے ہی ہاتھ میں آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں، یعنی یہ جو ہے ہر ایک ملک میں جاتے رہتے ہیں اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں، اور ان کو جہاں سے جو بھی ملتا ہے اسے لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے، یعنی صلاح سے مطلب ہے، صلاح دولت سے مطلب صحیح صلاح، یعنی صحیح طریقے سے صلاح یہ ہے کہ اگر وزیر ایسا ہی تقصیر دار ہے یعنی ایسا قصوروار ہے تو حکم قید کا ہو، تو اس میں ان کو مطلب جو حکم دیا جائے راجہ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، وہ قید کا حکم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وزیر بادشاہ کی عقل ہوتے ہیں، یعنی وزیر جو ہے بادشاہ کے لیے عقل کا کام کرتے ہیں، اس لیے اور یہ حرکت سلاطین سے بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا بھی ابھی ثابت نہیں ہوا حکم قتل کا فرمائیں، یعنی یہ بادشاہ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ
ایسی بات پر جس پر جھوٹ اور سچ کا ابھی تک ثابت بھی نہ ہوا ہو، اس پر قتل کا حکم فرمائے۔ یہ حرکت سلاطین مطلب سلطانوں کے لیے ضروری مطلب صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی بھول جائیں، یعنی اس کو قتل کا حکم دے دیں، اس کے قتل کا حکم دے دیں اور اس کی ہوئی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی کو بھول جائیں۔ یہ سلاطین یا مطلب سلطانوں پر شوبھا نہیں دیتا، ان پر یہ ہے مناسب نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت اگلے شہریاروں نے، یعنی اگلے جو بادشاہ ہوئے ہیں، اگلے جو ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، بزرگ بادشاہ ہوئے ہیں، شہریاروں سے مطلب ہے یہاں بزرگ بادشاہ جو ہوئے ہیں آگے کے، انہوں نے بندی خانے اسی سبب ایجاد کیا ہے، یعنی بندی خانے سے مطلب قید خانہ اسی وجہ سے، سبب مطلب وجہ سے ایجاد کیا مطلب وجہ ہے کہ بادشاہ یا سردار اگر کسوں پر غضب ہو، وہ اس لیے کھوجا ہے کہ اگر بادشاہ یا سردار کسی پر غضب ہو، کسی پر غصہ ہو تو اسے قید کریں، اس کو قید میں رکھے، کسی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور کسی دن ان کا غصہ جاتا رہے گا، اور بے تقصیری یعنی کہ ان کی بے گناہی اس کی ظاہر ہوگی، اور جب غصہ چلا جائے اور ان کی بے گناہی ظاہر ہو جائے، بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہیں گے، تو بادشاہ پر مطلب خون کا الزام، بے وجہ خون کا الزام نہیں آئے گا اور وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوں گے، یعنی کل جو ہے روز قیامت یعنی قیامت کے روز وہ ماخوذ نہ ہوں گے، مطلب محفوظ نہ ہونے سے مطلب ہے وہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی گرفتاری روز قیامت نہیں ہوگی۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا، اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کیا۔ آگے بادشاہ کہتا ہے کہ جتنا میں نے اس کو قائل کرنا چاہا، اس کو اپنی طرف اپنی بات پر جھکانا چاہا یا اپنی طرف کرنا چاہا، تو اتنا ہی وہ جو ہے اس نے بڑی معقول باتیں یعنی اچھی بہترین گفتگو مطلب بات چیت کر کے مجھے لاجواب کر دیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہا۔ تب میں نے کہا کہ خیر تیرا کہنا پذیر ہوا، یعنی تیرا کہنا میں نے قبول کر لیا، پذیر ہوا مطلب مقبول ہوا یا قبول کیا ہوا۔ میں خون سے اس کے درگزرا، یعنی میں نے اس کے خون کو معاف کیا، یعنی اس کا مطلب اس کا قتل کرنا میں نے معاف کیا، لیکن زندہ میں مقید رہے گا، مطلب زندہ کہتے ہیں قید میں، مقید رہنا مطلب قیدی رہے گا۔ اگر 1 سال اس عرصے میں اس کا سخن راست ہوا، اگر 1 سال کے عرصے میں اس کی جو سخن مطلب بات چیت ہے وہ راست ہوئی، مطلب صحیح ثابت ہوئی کہ ایسے لعل کتے کے گلے میں ہیں، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو اس کا نجات ہوگی، یعنی اس کی نجات ہوگی، یعنی اس کو نجات دی جائے گی، اس کو چھٹکارا دیا جائے گا، اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے کوشچن سوال جواب ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا آپ کا سوال ہے داستان کسے کہتے ہیں اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان ایک طویل قصہ ہوتا ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو داستان کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا، آپ لوگ اسے دیکھ لیں گے۔ اس میں واقعات جو وہ پرکشش انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، اس میں معقول فطرت باتیں ہوتی ہیں، قاری کی دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز کو ہم لا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، شہزادے کی، پریوں کی، جنوں کی، ان کی داستانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اچھے سے لکھ لیں گے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیت کیا ہے، یعنی وہ کس انداز سے لکھتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دلی کے تھے، اس لیے ان کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ شائستہ، بہت شگفتہ تھی، ان کی زبان میں بہت تازگی تھی، ٹھیک ہے، سادہ اور سلیس زبان میں لکھتے تھے تاکہ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے، محاورے وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ تو آپ لوگ یہاں سے اس کا آنسر بھی لکھ لیں گے۔ تھرڈ کوشچن جو آپ کا ہے وہ کیا لکھا ہے؟ بادشاہ نے سوداگر کو کیا کیا، ٹھیک ہے، سہولیتیں دے رکھی تھی۔ تو اب بادشاہ نے اسے کیا کیا دے رکھی تھی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا راستے میں جانے کے لیے اس نے ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی تھی، روٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں دے رکھی تھی، آرام کا بھی خیال رکھا تھا۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو یہاں سے لکھ لیں گے۔
اگلا کوشچن ہے وزیر نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی. اب جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ تو وزیر نے بادشاہ کو نصیحت یہ کی تھی کہ جو یہ آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے. دوسرے ملک کے جو بادشاہ اپنے گھر جائیں گے، یہ جو سفیر ہیں یہ اپنے گھر جب پہنچیں گے تو یہ آپ کی اس عمل پہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس پہ یہ سب ہنسیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر بھی آپ لوگ یہاں سے لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ کا 5واں سوال آتا ہے بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی؟ کیوں سزا دی؟ کیونکہ بادشاہ کو وزیر کی بات بری لگ گئی تھی، اس لیے اس نے وزیر کو سزا دے دی. تو آپ لوگ اسے لکھ لیں گے. اب لکھا ہے فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے ٹھیک ہے وزیر کو سزائے موت سے کیسے بچایا؟ تو کیسے بچایا؟ اس نے یہ کہا کہ اب اس کا جرم تو ثابت ہوا نہیں ہے، جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، آپ اسے جیل میں ڈال کے رکھیے. ٹھیک، تو اس طرح سے آپ لوگ یہ سارے کوشچن کر لیں گے. یہ آپ کے مین ایکسرسائز کوشچن. اب عالمی سرگرمیاں جو ہے یہ آپ کے کچھ الگ طرح کے کوشچنس ہوتے ہیں، شارٹ کوشچنس ہوتے ہیں، کبھی کبھار لانگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو دیکھ لیں گے، کرتے چلیں گے. اردو کے اہم داستانوں کے نام بتائیں تو آپ بتا دیں گے. کوئی 5 تراکیب لکھیں تو آپ 5 تراکیب بھی لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، سبق کے کچھ اہم قافیے انتخاب کریں تو آپ قافیے دیکھ لیں گے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے میر امن کی زبان سادہ سلیس و با محاورہ ہے، اس خیال کو تصدق کریں یعنی اس کے اوپر بتائیں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ دیگر سوالات، یہ سوال آپ کا امپورٹنٹ ہے کہ باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ لیجیے، میر امن کا اسلوبی جائزہ دیجیے کہ ان کا اسلوب کیا ہے. تو دونوں طرح سے کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کو آنسر یہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، آپ لوگ یہیں سے لکھ لیں گے فٹافٹ. اور میں اب For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel.